میرے رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پہ ضروری قرار دے کے پتہ ہے ہمارے اعضاء کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ اس نے کہا تم اس طرح کیا کرو، جب دیکھا کرو نا تو محبوب کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب تمہارا سننے کو دل کرے تو مدینے والے کی بات سنا کرو، اور جب تمہارا بولنے کو دل کرے تو پھر میرے محبوب کی نعت پر بات کرو۔ یہ اپنے اعضاء کو اس کام لگاؤ، یہ تمہاری محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہ چیزیں تمہارے لیے دلیل بن جائیں گی، یہ ایک نمونہ بن جائیں گی کہ حضور سے پیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میری اور آپ کی نعت کا، تعریف کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی دے دی ہے، اس پر کوئی شاعر نعت نہ بھی لکھے، کوئی اچھا نعت خواہ نعت نہ بھی پڑھے معاذ اللہ، کوئی مجمع نعت سننے نہ بھی آئے، تو حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب شعر حضور کی تعریف میں لکھا جاتا ہے تو شعر لکھنے والا اپنا کلام سنوار لیتا ہے، اور جب محفل نعت میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں حضور کے نام پہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی سیاسی جلسے کے لیے جمع نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے احتجاج کرنے جمع نہیں ہوتے، وہ حضور کی میلاد کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلاق عالم کے فرشتے تو گواہی دیتے ہوں گے نا، یا اللہ دیکھ کے آئے ہیں ہم، وہ تیرے محبوب کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نعت خانوں کیا کمال ہو جائے اگر ہم نعت خوانی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے گا جب صبح قیامت تمہاری اس نعت خوانی کا وزن ہوگا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ سب سے آگے آگے حسان بن ثابت ہوں گے، اور پھر یہ نعت خانوں کی پوری لائن حضور کی بارگاہ میں جائے گی۔ تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ چند ہزار پہ بیچ کے میری ملت کے نعت خانوں میں لا شریف آ گیا۔ نعت کے حسن کو سمجھو تو سیارو، سب سے آگے نعت خانوں کی لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہوں گے، اور قیامت تک جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوگا وہ سارے اس لائن میں ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے اس لائن میں کون کون ہوگا؟ ملا عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے، سعدی شیرازی بھی ہوں گے۔ اس لائن کے اندر چلتے چلتے تمہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ملیں گے، تمہیں یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ملیں گے، تمہیں کہیں اسی طرز میں کلام کرتے نعت پڑھتے اعظم چشتی مرحوم بھی ملیں گے، محمد علی ظہوری بھی ملیں گے، تمہیں اس میں نعت پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ملیں گے۔ کتنے نصیب والے ہو، اس لائن میں جاؤ گے جس لائن میں رسول اللہ کے غلام لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری زبان حضور کے لیے، حضور کے لیے، یہ اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر کے لیے، محبوب کریم کی نعت کے لیے۔ تو کیا کریں؟ اور یار سارا دن اس نے باتیں تو کرنی ہیں، اللہ جانتا ہے یہ باتیں کرنے کا دور ہے، چپ نہیں بیٹھتے۔ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار کو 10 منٹ چپ بھی کر جا، کوئی ہمیں بھی موقع دے تھوڑا سا بولنے کا، اور کوئی تو تھوڑی سی سن بھی لے کسی کی، کہنا پڑتا ہے۔ اتنی جو باتیں کرتے ہو، اتنی جو خوش آمدیں کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ بات شادی کو ہو تو حضور کا ذکر چھیڑ دو کہ نبی پاک کا شادی کا طریقہ کیا ہے، حضور نے یہاں کیا ہمارے لیے طریقہ مبارکہ چھوڑا ہے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ تو اگر ذکر بچے کے عقیقے کا ہو تو دیکھ لو حضور نے ہمارے لیے کیا سنت چھوڑی ہے۔ اگر یہاں موقع تجارت کا ہو تو دیکھ لو نبی پاک نے تجارت کے معاملے میں کیا احکامات دیے ہیں۔ اگر موقع ہو زندگی میں آزمائش کا تو پھر بھی دیکھ لو حضور کا کیا یہاں ہمارے لیے طرز حیات ہے۔ اور اگر موقع ہو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا تو پھر بھی دیکھو کہ حضور کے نقوش راہ کیا ہیں۔ بس اپنے آپ کو ہر وقت حضور کے خیال میں گم کر لو۔ فاضل بریلوی کا مشورہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ تو ٹھوکریں ہیں زمانے کی۔ لوگوں کی تعریف کتنی کو کرو گے، کتنی کو تھکا دیں گے تمہاری زبانیں۔ حضور کی تعریف کرو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، حضور کے دروازے پہ آؤ، نبی پاک کی تعریف کرو، اور پھر حضور کی تعریف سنیں۔ میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات عرض کروں، میں بڑے درد کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ ایک بات عرض کروں۔ میلاد کی محفلوں میں غریب لوگ رہ گئے۔ وہ امیرو، تم سیاسی جلسوں میں بڑے شوق سے جاتے ہو، تمہاری پجارو بھی جاتی ہے، اس پر کسی سیاستدان کا فوٹو بھی لگاتے ہو، جھنڈا بھی لگاتے ہو، بڑے خرچے کرتے ہو، جیبوں سے پیسے لگاتے ہو۔ کیا
عجیب تمہاری منطق ہے, جس محبوب کے صدقے رب نے تمہیں سارا کچھ دیا ہے, اس محبوب کریم علیہ السلام کی محفل آئے تو وہ غریبوں کے حصے میں آتی ہے, وہ کمزوروں کے حصے میں آتی ہے, اور تم جا کر کے چرچے کرتے ہو ان کے. یاد رکھنا, سمجھ لینا, دنیا کا سب سے خوش قسمت شخص وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پسند فرما لیتا ہے. یار اس طرف تم توجہ ہی نہیں کرتے. حضور کا ذکر سنو, ذوق سے نعت سنی جائے. نعت نہ پڑھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. نعت خاں اللہ کے فضل سے بڑے ہیں, ہمارے اس شہر میں بڑے بڑے اچھے نعت خاں آپ کو مل جائیں گے, بڑے ہیں لیکن نعت سننے والے. چلیں ناراض کسی نے ہونا ہے تو وہ ہو جائے. جو بڑی بڑی محفلیں کرانے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی اکثر احباب ایسے ہیں جنہیں محفل کرانی آتی ہے, نعت سننی نہیں آتی. محفل کرانا اور ہے, نعت سننا یہ سننا ایک کمال ہے. اب میں جو اگلی بات کروں گا وہ شاید آپ کے لیے اور زیادہ خوشی کا باعث بنے. نعت پڑھتے صحابہ تھے, سنتے مدینے والے محبوب. آپ سننے کا درجہ تو دیکھیں نا, کتنا معاملہ منفرد ہے. حضور کے ذکر کو سننا, نبی پاک کی بات کو, یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ حضور کی بات جب ہوتی تھی, نبی پاک جب بات کرتے تھے تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے تھے, حضور کی بات نہ سنتے, سننے نہ دیتے تاکہ کسی پہ اثر نہ ہو جائے. مومن کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں بھی سبق پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, ابھی تازی تازی باتیں چھڑی ہیں نبی پاک کی عرش پہ, ابھی فرشتوں نے نیا کلام چھیڑا ہے حضور کا. کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام. وہاں حضور کا ذکر چھڑا ہوا ہے اور یہاں تو دھوم مچی ہوئی ہے, غلاموں نے مچائی ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, بس کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے. میں عرض کروں, ادھر دیکھو میری طرف. میری ملت کے جوانوں, ہماری زندگیاں کمزور ہیں, ہمارے ذمہ بڑے سارے حقوق ہیں. بوڑھے ماں باپ کے جھریوں والے چہرے ہمیں بڑا پریشان کرتے ہیں. کئی گھروں میں بہنیں ہیں, وہ آتے جاتے ان کے دوپٹے کا وقار برقرار رہے, یہ ہمارے دلوں میں خواہشات چمکتی ہیں. بیٹی چھوٹی سی بھی آنگن میں دوڑ رہی ہو تو باپ نہ چھوٹی بیٹی دیکھ کے بھی کہتا ہے اللہ نصیبہ اچھا کر دو, اللہ اس پہ رحمت کرنا. ایسے زمانے کی ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں, ان ڈیوٹیوں کے لیے نا ہم اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. کوئی مزدوری کرتا ہے, کوئی محنت کرتا ہے, کوئی ادھر جاتا ہے. اس رستے میں نا ہمارا کئی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. کچھ ہم سے اپنے قصیدے پڑھواتے ہیں, کچھ تعریفیں کرواتے ہیں, کئی جھوٹ بلواتے ہیں. کئی کہتے ہیں تو یہ والا کام کر پھر نوکری مل جائے گی, کئی کہتے ہیں تو میرے ساتھ لگ جا, تو کہہ کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں تو شاید میں تجھے کسی یورپ کے ملک کا ویزا دلا دوں. یہ جھوٹے ہیں سارے, یہ جھوٹی تعریف کرائیں گے, تیری زبان کو دھوکے کا عادی کر دیں گے, تیرے مزاج کے اندر ایسی چیزیں بھر دیں گے جو تیرے لیے نقصان کا باعث ہوں گے. یہ تجھے پتلی کا تماشا بنا دیں گے, ریموٹ کنٹرول بنا دیں گے. یہ دنیا تھکا مارتی ہے, یہ اتنا دیتے نہیں جتنا پریشان کرتے ہیں. یاد رکھو یہ ساری چیزیں دھوکہ ہیں. دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جس کی تعریف کرو نا تو دنیا بھی آخری حد تک ملتی ہے, اور آخرت میں تو خدا پھر فضل ہی بڑا فرمائے گا. اور وہ دروازہ ہے مدینے والے محبوب کا, وہ نبی کریم کا دروازہ ہے. حضور کی جو تعریف ہے نا, جو نبی پاک کی چوکھٹ کی تعریف کرنے والے ہیں, حضور کے دروازے کی جو تعریف کرنے والے ہیں نبی پاک کی, ان میں سادے سادے لوگ بھی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خاں کون ہے, مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے, میں نہیں جانتا. لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں, سادی بالکل اور ان پڑھ بھی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے. میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نہ مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں, سادے سے کپڑے, پنجاب کی تھی, کسی گاؤں کی تھی, اور عمر بھی بہت زیادہ تھی. اس کے سادے سے جملے وہ دور بیٹھ کے نا, چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے, پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نا شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی. بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا, تو وہاں بیٹھی تھی. چلیں میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ, سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. پر اس بوڑھی اماں کے نا 2 جملے 2 فکرے, پھٹ گیا میرا کلیجہ, اور کئی دن میں روتا رہا. وہ اپنے لب و لہجے میں نا, اپنے انداز میں, سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ, اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے.
مزدور بیٹھ جاتے ہیں، پتہ کیا کہہ رہی تھی، نعت کیا پڑھ رہی تھی، کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا. وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی. کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو. اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے، اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے. مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے. اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پہنچتی. کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. اب ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، اب میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. تھوڑا چاچ جانا چاہیے حضور سے پیار کرنے کا، تھوڑا نا چاچ جانا چاہیے، تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مہنگی محفل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ذرا ذوق کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے پاس نا، میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 100 مجھے روز پیغام ملتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم چاہیے، پیر صاحب ٹائم. اب تو میں کئی دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں یار میں چھوٹا آدمی ہوں، یہ مثلاً کیا کس حد تک انسان جو ہے وہ چلے گا. فجر کے بعد میں نے بیان کیا، زور سے پہلے میں نے بیان کیا، زور کے بعد میں نے بیان کیا، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں. پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی. ہے بڑا مزیدار کام. بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کہتے ہیں انٹرنیشنل ہماری محفل ہے، انٹرنیشنل محفل ہے، فلانا بھی آیا فلانا بھی آیا فلانا بھی آیا، اتنے عمرے کے ٹکٹ. اپنا اپنا ذوق ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کمال بات ہے. ایک دور سے جنوبی پنجاب سے بوڑھے بابا جی آئے، ان کو نہیں زیادہ، یہ بڑے سلیقے سے لوگ آتے ہیں، سفارشی رکے بھی لے آتے ہیں اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کس اینگل سے جائیں گے تو کام بنے گا، سارا سلیقہ آتا ہے. لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ لگا جدوں میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لوٹ لی علم دی دولت کوئی میر فقیر بنائے، آزم ویخ مقدر ساڈا اسی عشق خرید لے آئے. تے کسی دے سر تے تاج امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسی نے پہنے فقر دا چوغا انہیں زہد کماون سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. وہ بڑے لوگ آتے ہیں. میں آپ کو جو بات جہاں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہاں آئیے گا. ایک سادے سے بزرگ سے، سیدھے سادے تھے، کندھے پہ رومال رکھا. جمعے والے دن میں گزر رہا تھا تو میرے کان میں ہلکی ہلکی بات، پریشرائز کر کے نہیں، کہنے لگے پیر صاحب جدوں بھی ٹائم ہوئے نا، مہینے نو، چون نو، چھیاں نو، سال نو، دو نو، یہ انداز ہے. جدوں بھی ٹائم ہوئے نا تو ایک چھوٹی جی محفل کرنی. میں ماڑا بندہ جے، تھوڑی جی میری تنخواہ ہے، میں کمیٹی پائی یار مہینے پیسے رکھنا، جدوں تھوڑے کٹھے ہو جان تے سونے دا میلاد کردا. بڑی بڑی میں نے تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے باز سنے ہیں، حضور کی محبت پہ کلام سنے ہیں، مزہ آ جاتا ہے. لیکن یہ بھی کلام تھا حضور کی محبت کا. میں نے پلٹ کے نہ سر سے لے کر پیر تک وہ بابا دیکھا، اس کے نقش و نگار دیکھے، اس کے لبوں کی سادگی دیکھی، اس کا لہجہ دیکھ کے میں نے کہا چاچا جی تسی ٹائم چھڈو، دسو جلسہ کدن کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں محبت ضروری ہے، پیار ضروری ہے، یہاں وفا دیکھی جاتی ہے، یہاں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے. بارگاہ رسالت مآب میں نہ لفظوں کے تراشے، نہ تیری آواز کا ترنم، نہ تیرا جھومنا، نہ تیرا تڑپ آنا، نہ تیرا محفل میں سچا جھوٹا وجد کرنا، ان میں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں. وہاں تو دیکھا جاتا ہے تیرے سینے میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے. اور وہ محبت ہونا ضروری ہے، وہ محبت ہونا ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری نہیں. وہ محبت ہونا ضروری ہے، سامنے ہونا بھی ضروری نہیں. محبت تگڑی ہو، خالص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کے چاہا جائے. اگر غلام حضور تک نہ بھی نہ پہنچ سکے تو نبی پاک مولا علی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو جبہ دے کے کہتے ہیں جا کے میرے اویس کرنی کو پہنچا دینا.
जो चीज जरूरी है उस पर तवज्जो दें, अपने सारे वजूद को हुजूर की मोहब्बत में ढाल लें, नबी करीम से प्यार करें और अपनी रोजमर्रा के मामलात में हर जगह आप सिर्फ तलाक का मसला ही जाके मौलवी साहब से पूछते हैं, आप सिर्फ यही पूछते हैं कि जनाब वो फलानी चीज जो है वो, हमने नाराज नहीं होना, यानी हर मर्द ने याद कर लिया है कि 4 शादियां जायज हैं। तो मैं कहता हूं इसके अलावा भी बड़ा कुछ जायज है, कि सिर्फ यही आपको एक मसला आता है कि शरीयत में 4 शादियां जायज हैं, और भी बड़ा कुछ जायज है वो आप नहीं करते। यही अपनी मर्जी की चीज याद रखनी है। कभी जाके मौलाना से हर बात पूछो, उनसे पूछो मौलाना दुकान डालने लगा मेरे मदीने वाले का तरीका क्या है, ये भी जिक्र रसूल है। आप अपने अल्लामा साहब से, खतीब साहब से पूछें कि रब ने मुझे बेटा दिया है, नाम किस तरह रखूं, मैं उसके सार के बाल किस तरह उतरवाऊं, अकीका किस तरह करूं, मुझे बताएं। ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो जिक्र रसूल है। आपको मेरे भाई कुल वाले दिन अगर हुजूर की नात याद आ रही है तो बेटे की मेहंदी वाले दिन क्यों हुजूर की याद नहीं आती। हर मकाम पर नबी पाक का तज़किरा, और शौक से और ज़ौक से और तड़प से और कैफियत के साथ, खाली नारे नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बंदे की बॉडी लैंग्वेज भी बताती है, लफ्ज साथ ना भी दें उसका वजूद बताता है कि इसे प्यार हो गया हुजूर से, उसकी तबीयत बताती है। आप देखिए हमें किताबों में मिलता है सियासता की सही रिवायात में कि यहूदियों का एक बच्चा था, वो छोटा बच्चा था, वो कोई लंबी चौड़ी बात करने की पोजीशन में नहीं था, बस आके ना हुजूर के सामने खड़ा हो जाता। और शारहीन कहते हैं ज्यादा पता वो ड्यूटी क्या करता था, बस महबूब का चेहरा देखता रहता था, बस देर तक ना हुजूर को देखता रहता। नबी करीम कभी कभी कोई काम बताते तो कर आता, यहूदी का बेटा था, प्यार हो गया उसे नबी पाक से। आपके बेटे को भी हो सकता है, मेरे बेटे को भी हो सकता है। शर्त यह है कि वो अपने अब्बा से हुजूर की नात सुने। उसने अपने अब्बा से दौलत की तारीफ सुनी तो उसे दौलत से प्यार हो गया। उसने अपने अब्बा से सुनी ना बात कि फलाने का बेटा डॉक्टर बन गया तो पैसे बड़े कमा रहा है, फलाने का बेटा कारोबारी है तो आगे बड़ा गुजर गया। जो सुना सो उसके दिल में आ गया। अगर ये सुनेगा तो हुजूर का प्यार भी आ जाएगा। वो नबी करीम की बारगाह में खड़ा रहता है, हुजूर की जियारत करता है, खिदमत करता है यहूदी का बेटा। मेरे महबूब बड़े करीम है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको अर्ज करता हूँ, हुजूर बड़ा ही अजर अता करते हैं। वो यहूदी का बेटा था, बीमार हो गया, कुर्बान जाएं। 2-1 दिन नजर नहीं आया तो हुजूर फरमाने लगे चलो ना तीमारदारी करने चले। हुजूर तीमारदारी करने कैसे नसीब हैं, कैसी खुशबख्तियां हैं। सरकार सराहने बैठे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम करम फरमा रहे हैं। हुजूर की वो मोहब्बत देखी ना तो वो गरीब यहूदी, उसे पता था सरदारों के तरीके क्या हैं, उसे पता था चौधरियों के सलीके क्या हैं, उसे खबर थी कि खान हो तो उनके मेहमान भी कोई खान ही होते हैं, उन्हें खबर थी कि आम लोगों का तर्ज हयात क्या है। लेकिन वो समझ गया कि मेरे जैसे गरीब के बच्चे की तीमारदारी करने जो आए वो दुनियादार नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उस छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं, इधर देखना मेरी तरफ, छोटे बच्चे से। अब मैंने जो बात कहनी है अगर आपकी समझ में आ गई तो ठीक है, नबी आई तो बात ठीक है। प्यार नबी पाक से खालस करना, इंशाअल्लाह रसूल पाक तीमारदारियां फरमाएंगे, करम नवाजियां फरमाएंगे। प्यार खालिस करना, नीरा नारा ना लगाना, सिर्फ तकरीर में बात ना रहे, निकाबत खिताबत और ये माइक की हद तक चीजें ना रह जाएं, कोई इसका अमली सबूत भी हमारे सामने आए। हुजूर उस बच्चे से बात कर रहे हैं, फरमाते हैं कलमा नहीं पढ़ लेता, कुर्बान जाएं। किसी को अब्बा ने कलमा पढ़ाया, किसी को अम्मा ने पढ़ाया, किसी को मुफ्ती साहब, पीर साहब, अल्लामा साहब, सूफी साहब, दरवेश ने पढ़ाया। इसके भी तो जरा नसीब देखो ना, कलमा नहीं पढ़ लेता। तो उस बच्चे ने ना नजरों ही नजरों में अपने बाप की तरफ देखा, पढ़ लूं कलमा, नजरों ही नजरों में पूछ रहा है। तो वालिद को भी पता था ना कि ये कौन है, ऐसे थोड़ी कोई आ जाता है तीमारदारी करने। बड़े प्यारे होते हैं बच्चे माँ बाप को। तो बाप ने आगे बढ़ के उस बच्चे की पेशानी पे हाथ रखा, कहने लगे पुत्र जिस तरह ये कहते हैं ना वैसे ही कर ले, आप प्यार तो खालिश करें नबी पाक से। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, वो शख्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, उसकी रूह परवाज कर गई। बड़ा नसीबों वाला था जिसका जनाजा भी मदीने वाले महबूब ने पढ़ाया, जिस पर करम नवाजियां भी हुजूर ने फरमाई। मेरे भाई हुजूर के साथ प्यार हो। अपने गुजरांवाला में मैं एक दिन सफर कर रहा था तो रोड से नीचे उतरा हूं, बिल्कुल ऐन फजर के बाद मुझे कहीं दूर जाना था।
تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا۔ جس نے لکھا اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا اللہ اسے۔ یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے، تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا۔ درود و سلام نہ طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مولانا ابو نصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا، دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو۔ تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو، بھائی اتنا ہی، اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ۔ ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول شریف۔ دوسری گزارش اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق ہر روز، میلاد شریف کے 30 دنوں میں سیرت کا ایک پورا باب، اس کو 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 7 منٹ میں اگر بیان کیا جا سکے، ایک باب لوگوں کو بتاؤ نا کہ میرے نبی پاک کا علم کس طرح کا تھا، لوگوں کو بتاؤ حضور کی حکمت کس طرح کی، لوگوں کو بتاؤ رسول پاک کی سچائی، دیانت، امانت کے معاملے میں سیرت کا منہج اور معیار کیا تھا، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے پہنتے کس طرح کا تھا، کھانے میں طرز محبت کیا تھا، حضور کی سیرت کا ایک پہلو روز میں اکثر اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم نے حضور کی سیرت کھل کے بیان نہیں کی، کاش ہم حضور کی سیرت کھل کے لوگوں کو سناتے، کھل کے مطالعہ کرتے، ریسرچ کرتے، بیان کرتے، تدریس کرتے، بتاتے، پڑھاتے، سناتے۔ میری ملت کا کوئی جوان کسی ایکٹر اور کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناتا، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جا کے نہ بیٹھتا، کہیں سے وہ اپنی ذہن سازی نہ کراتا، کہتا چپ کر، مجھے پتا ہے میرے نبی پاک کا مصیبتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے حضور کا نعمتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتا ہے رسول پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا رہا۔ سیرت کے باب پورا ربیع الاول آپ سنیں بھی اور کوشش کریں کہ ایک کتاب ہے سیرت کی، بڑی سادی سی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، سادی سی ایک ہی جلد میں، ذرا زیادہ آسان ہے، وہ کتاب لے لیں آپ، اور اس کتاب کو نا آپ حضور کے جو اخلاق کے باب ہیں، جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، ان کو پہلے پڑھیں، اور آپ ذرا تھوڑا سا نا غور کے رک کے حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے، یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں، آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو، آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمزوریاں اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، یہ حضور کا میلاد ہے، آپ طے کر لیں کہ رسول پاک نے بتایا ہے کہ جس پلیٹ میں روٹی ابو بکر صدیق کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے، یہ طے کیا ہے میرے رسول پاک نے۔ ملت کے جوانوں طے کرو حضور کے میلاد پر کہ جس پلیٹ میں کھانا فاروق اعظم نے کھایا ہے اسی میں کھانا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی کھایا ہے، اسی میں سلمان فارسی نے بھی کھایا ہے، صہیب رومی نے بھی کھایا ہے، ایک ہی صف تھی۔ اگر حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا جناب بلال کے لیے کہ وہ حبشن کے بیٹے، تو نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر تو چودھریوں کا پتر ہے، تیری بڑی شان ہے، بندہ بھی بڑا سچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر جتنی شان تیری ہے بلال کی بھی اتنی ہے، کارنا معذرت۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی، اب مدینے والے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہو گئے۔ کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں، ہو جائے گا؟ ہاں نہ نہیں کرتے، ہو جائے گا؟ یہ کم از کم اتنا تو کریں نا، آپ سادہ کریں چیزوں کو، اور غریبوں کو بٹھا کے نا، یہ بڑا کمال ہوگا، روز محفل ہونی ہے، سونا لنگر، صاف ستھرا، اور امیر روز ہی گوشت کھاتے ہیں، آپ جب بہترین گوشت ڈال کے کھانا پکائیں
تو وہ बेचारा गरीब जो मजदूरी करके आया, जिसके बच्चे हफ्ते हफ्ते के बाद भी गोश्त नहीं खाते, वो भी ज़रा अपने तीनों बेटे लेके आए, प्लेट में बैठ के लंगर खाए, और उसके दो बेटे पूछे अब्बा जी आज बड़ा मज़ा है रोटी का, तो वो कहे पुत्र आज मिलाद मुस्तफ़ा है मेरे नबी पाक, आज महफिल है हुजूर के नाम की। मुझे लगता है कि वो 3 साल का बच्चा भी मुंह के अंदर बोटी रखे हुए भी याद कर लेगा कि जब हुजूर का मिलाद होता है ना, फिर गरीब अमीर इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं, ये वो याद कर लेगा और उसे हमेशा याद रहेगा। आप यकीन करें, आज तकरीर शक्रीर नहीं, मौजू नहीं, आज तो मैं जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, पहली महफिल मिलाद में हाज़िर हूँ, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ और आपको सबक दे रहा हूँ कि पूरा महीना किस तरह करके चलना है। सोना जिक्र करना है इंशाअल्लाह पूरा महीना, और सोनी नाते पढ़नी है इंशाअल्लाह, सुबह शाम दरूद शरीफ पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला मिठाई खानी भी है, खिलानी भी है इंशाअल्लाह, पूरा लुत्फ। मुझे एक साहब कहने लगे, दलीलें अपनी जगह होती हैं, मुझे कहने लगे वैसे आपके मिलाद के बारे में जज्बात क्या हैं, आपके जज्बात क्या होते हैं रबीउल अव्वल में। मैं बात खत्म करने लगा हूँ, मैंने उन्हें कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे अब्बा जी ना खेतों में खाद बखेरा करते थे, खाद खिलारी थी ना, तो एक तरीका था उनका कि वो ना लेके ना परना रुमाल तो गले के साथ बांध लेते थे, यूं पीछे पीछे यहाँ बांध लेते थे और आगे से उसको पकड़ लेते थे, उसमें खाद डाल लेते थे, तो फिर उसमें से निकालते रहते थे और खेतों में। मैंने उससे कहा कि ये जो तू कहते हैं ना कि तेरा मिलाद के बारे में जज्बा क्या है, तो मैंने कहा मेरा मिलाद के बारे में जज्बा ये है कि मेरा दिल करता है 12 रबीउल अव्वल को फजर पढ़ूं और वो रुमाल गले में बांध लूं, उसके अंदर मिठाई डाल लूं और गली गली निकल जाऊं और हर एक के मुंह में लड्डू डाल के कहूं खा आज मेरे नबी का मिलाद। मेरा जज्बा है मिलाद के लिए, ये मेरा जज्बा है। क्यों? इसलिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। अजीब तमाशा है, हुजूर का खा के हुजूर के गुलामों से उलझते हैं, मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। और कमाल कर दी, कहने लगे रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, वो पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और फिर फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और क्या खूब कहा, फरमाने लगे फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए। अगर मैं अपने लफ्जों में समझाने के लिए कहूं तो कहूंगा उसकी तरफ जिसने मांगा था, उसकी तरफ दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए हैं। भाई खूब हुजूर का जिक्र करें, लेकिन सुन्नत की, शरीयत की, दीन की मुकम्मल पैरवी करें। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूं जो कह सका हूं अल्लाह कबूल, जब हम भूल गए